بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میرے پاس بہت اہم سوال آیا جو بچوں کے حوالے سے ہے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ بچوں کو کب پڑھنے بھیجنا چاہیے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ آج کل یہ سوال ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بچوں کو کب پڑھنے بھیجنا چاہیے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں 2-3 سال کے بلکہ 4 سال کے بچوں کو سکول یا مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دے۔ عزت ہمیں کیسے دینی چاہیے؟ عزت ہم تب دے سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہوگا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اور کیسے نہیں کرنی۔ اگر ہم ان چیزوں پہ غور کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک اور اللہ تعالیٰ کے بھی فرمان مبارک پہ غور کر لینا چاہیے۔ پھر ہمیں پتہ چلے گا اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ یہ اس کے حوالے سے سوال آیا کہ بچوں کو کب پڑھنے بھیجنا چاہیے، کیونکہ دیکھو ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ جو سب سے اہم کام ہے اور بہترین فرض ہے، جسمانی فرضوں میں اگر دیکھا جائے تو پہلا فرض نماز ہے، کیونکہ نماز کا حکم بچے کے بارے میں نماز کا حکم ہے 7 سال کی عمر کے بعد۔ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے اس وقت نماز اس کو سکھانا شروع کریں، کیونکہ اس پہ سختی پھر بھی نہیں کرنے، 3 سال پورا سکھاتے رہیں، کیونکہ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ یہ پڑھنے کا بھی کام ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اگر ہمیں یہ بہترین فرض کا حکم 7 سال کے بعد مل رہا ہے تو ہمیں وہ پڑھنے کیوں بھیج دیتے ہیں؟ ہمیں بچوں کو پڑھنے کے لیے بھی 7 سال کی عمر کے بعد بھیجنا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے جو بچے ہوتے ہیں 5 سال تک اور 7 سال تک، وہ بچے ہماری بات سمجھ بھی نہیں سکتے۔ جیسے ان کو کوئی بات کر دی جائے وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ سوال اٹھتے ہیں اس کے ذہن میں۔ اگر کوئی بندہ اس کو کوئی کام بتائے، اس کے ذہن میں سوال آتا ہے، پتہ نہیں یہ کام صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، اس کے ذہن میں خیال آتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا ہم ذہن نشین کر لیں یہ بات۔ اگر بچہ 7 سال سے پہلے یہ فرض ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ 5 سال کے بچوں کو نماز کا حکم دیں یا نماز سکھائیں، یا 4 سال کے۔ اس لیے حکم نہیں ملا کیونکہ بچے کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے اس وقت، اس کا ذہن ہوتا ہے تربیت کے حوالے سے، اس کو والدین کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ 7 سال پہلے 7 سال کیا کرے؟ والدین اپنی گود میں رکھے بچے کو پہلے 7 سال، مطلب یہ ہوا کہ اپنی تربیت میں رکھے، اور اس کے بعد دوسرا کیا کرے؟ اس کو اپنا غلام بنا کے رکھے۔ مطلب یہ ہے اس کو اپنے احکامات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سکھائے، اس کو جیسے وہ حکم ہیں وہ کرنے کی پریکٹیکل اس کو پریکٹس کرائے، اس کی عملی طور پہ اس کی عادت بنائے۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، آگے وہ فرماتے ہیں جب وہ 7واں سال آئے گا پھر وہ کیا کرے؟ اپنے بچے کو دوست بنا کے رکھے، تاکہ وہ معاشرے کے حوالے سے بچ جائے، وہ معاشرتی ماحول سے وہ بچ جائے۔ مطلب اپنے آپ کو والدین پہلے خود عملی طور پہ سیرت النبی پہ عمل کریں، اس کے بعد بچوں کو بھی عمل کرائیں۔ یہ چیز وضاحت کر دوں تھوڑی سی۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو زبردستی سکول یا مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس بچے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ انسان کے بہت زیادہ لوگ ایسے آج کل معاشرے میں یہی صورتحال اس لیے چل رہی ہے، بہت سے بچے اپنے صلاحیت کا استعمال نہیں کر سکتے اور اپنے خیالات کا بھی اظہار نہیں کر سکتے اور اپنے شوق کو بھی نہیں پہچان سکتے، اس لیے ان کے اوپر دباؤ ڈال دیا جاتا ہے۔ آج کے بعد اس چیز پہ ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ سب بچوں پہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، اور 7 سال کی عمر کے بعد سکول یا مدرسے بھیجنا چاہیے۔ پہلے ان کو تربیت دینی چاہیے۔ تربیت کیا ہو؟ تربیت سیرت رسول پہ عمل کر کے ان کو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سکھانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔